اللعنة الباقية على أعدائهم من أول الدهر إلى المنتهى أما بعد. قال الحسين عليه السلام إن مثلي لا يبايع مثل صلوات محمد ابتدائے آفرینش اور آواز خلقت سے خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان جنگ جاری ہے. جب سے پروردگار عالم نے سلسلہ بشریت کی اور قافلہ انسانیت کی داغ ڈالی اور اس سرزمین کو انسانوں سے معمور کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا. اور اس کے بعد آدم کے پیکر فاتی کو تیار کیا اور یہ کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں آدم کو کے پتلے کو ان کے پیکر کو بنا لوں تیار کر دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. اور یہیں سے خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان تصادم ٹکراؤ جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. آدم حق کے نمائندے تھے، شیطان باطل کا نمائندہ تھا. آدم خیر کے نمائندے تھے، شیطان شر کا نمائندہ تھا. اور یہیں سے حق و باطل اور خیر و شر کے درمیان جنگ شروع ہوئی. تمام تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ اس جنگ میں بظاہر شکست کس کی ہوئی، کیسے ہوئی. ابن مولانا بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جب ابلیس رانگے درگاہ الہی ہو چکا فخرج انکا رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تو اس کو اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی خطا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. اور اسی کے جس کو آنکھیں دکھا رہا ہے اسی کے عزت و جلال کی قسم دکھا رہا ہے. اب عزت کا قسم ہے مجھ کو تیرے عزت و جلال کی. اب ظاہر سی بات ہے جب قسم کھا کے کہہ رہا ہے
جب کوئی بات بقسم کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی جانے والی ہے اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے. اگر عزت سے کہا تیرے عزت و جلال کی قسم میں بہکاؤں گا، میں بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا، تیرے جادے پر، تیرے راستے پر کسی کو چلنے نہیں دوں گا. وَلَا أُضَلَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اور جم کے مضبوطی کے ساتھ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے، یعنی کوئی مجال چھوڑ نہیں رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر وہ جم کے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ جس کو آپ 5 مرتبہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. پالنے والے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے کن کا راستہ؟ جن پر وہ جم کے بیٹھنے کو کہہ رہا ہے. اگر قرآن کی بعض آیتیں بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، لیکن خود اس آیت کی تفسیر کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، ان پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں. یہ نشاندہی ہے صراط مستقیم کی. ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام، انعمت علیہم غیر المغضوب، ان پر تیرا خیر و غضب نازل نہیں ہوا ہے، والضالین، اور میں گمراہ. اور وہاں کے اشر کا میرا یہی تو موضوع ہے. الیوم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ صراط مستقیم محمد و آل محمد کا راستہ ہے. انبیاء و مرسلین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے. ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس راستے پر وہ جم کے بیٹھ جانے کو کہہ رہا ہے. لَأَخُذَنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے راستے پر جم کے بیٹھ جاؤں گا اور کسی کو بھی صراط مستقیم پر چلنے نہیں دوں گا. محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا. سب کو بہکاؤں گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کربلا کی جنگ کوئی شخصی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی نجی جنگ نہیں ہے. یہ یزید اور حسین کا معاملہ نہیں ہے. جتنے نمائندگان الہی ہیں، جتنے خیر کے نمائندے ہیں، جتنے حق کے نمائندے ہیں، سب کربلا میں موجود ہیں. اور جتنے باطل کے نمائندے ہیں، جتنے شر کے نمائندے ہیں، سب کربلا میں موجود ہیں. بظاہر آپ کو حسین اور یزید نظر آ رہے ہیں، لیکن بظاہر ہونا اور چیز ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. واقعتاً بھی ایسا ہے، یہ اور بات ہے. آپ یہاں بظاہر کتنے موجود ہیں؟ اتنے موجود ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن سچ بتائیں کیا صرف آپ ہی موجود ہیں؟ یہ کہ بظاہر اتنے موجود ہیں،
لیکن آپ بر بنائیں حقیقت بتائیں، کیا صرف اتنے موجود ہیں؟ کیا خدا کی مخلوقات میں صرف وہی ہیں جو دکھائی دیتی ہیں؟ ہمیں نہ جانے کتنی غیر مرئی مخلوق ہیں جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں لیکن موجود ہیں، دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اور جس نمائندہ شر کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بارے میں تو ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ وانتم لا ترونہ، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تم کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے عشیرہ کو بھی دیکھ رہا ہے، تمہارے خاندان و قبیلہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ اچھا چھوڑ دیجیے، یہ دونوں شانوں تھے، کم سے کم یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا، دو فرشتے تو موجود ہیں نا، مگر دکھائی دے رہے ہیں، تو کم سے کم جتنی آپ کی تعداد ہے، اگر ان دو فرشتوں کو جوڑ لیجیے تو کم سے کم آپ کی دو برابر تو تعداد ہو گئی۔ اچھا چھوڑ دیجیے، یہ تو ضروری ہے، لیکن کیا بس یہی لوگ ہیں؟ نہ جانے کتنے افراد اس فرش مجلس پر موجود ہیں، ان فرشتوں کے علاوہ نہ جانے کتنے جنات اس فرش مجلس میں موجود ہیں، فقط آپ ہی تھوڑی حسین کے ادادار ہیں، فقط آپ ہی تھوڑی حسین کے ماتمدار ہیں، وہ بھی حسین کے ادادار ہیں، وہ بھی حسین کے ماتمدار ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اطراف و جوانی میں وہ کہیں موجود ہو اور مجلس حسین برپا ہو اور مجلس حسین میں نہ آئے؟ تو یہ دو گنا فرشتے موجود ہیں، نہ جانے کتنے جنات موجود ہیں، اور روایات سے تواتر کے ساتھ پتہ چلتا ہے نہ جانے لاکھوں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے زمین پہ گردش کرتے رہتے ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ذکر علی ہو رہا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں بھی ذکر علی ہو رہا ہے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر علی سنتے ہیں، فیض اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جب ذکر علی تمام ہوتا ہے اور جاتے ہیں، اور وہاں دوسرے فرشتے انہیں دیکھتے ہیں تو ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے، آج ہم ایسی خوشبو تم سے سن رہے ہیں کہ اس سے بہتر ایسی خوشبو سن ہی نہیں، ایسی خوشبو سن رہے ہیں کہ اس سے بیشتر ایسی خوشبو ہی نہیں سنی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی ہم ذکر علی کے محفل سے آ رہے ہیں، یہ ذکر علی کی خوشبو ہے جسے تم سن رہے ہو، یہ ذکر علی کی خوشبو ہے جسے تم سن رہے ہو، ہمیں بھی لے چلو، ہم بھی کسب نور کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، اب لوگ منتشر ہو گئے، اپنے اپنے گروپ چلے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے قدر جانیے، قدر جانیے، ہمیں کسی چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ فرشتوں سے پوچھئے کہ میں مجلس حسین کی قدر و قیمت کیا ہے، فرشتوں سے پوچھئے کہ ذکر علی کی قیمت کیا ہے۔ جب سنتے ہیں کہ مجلس حسین ختم ہو گئی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں، تو کہتے ہیں وہ جگہ تو موجود ہے جہاں پر ذکر علی ہو رہا تھا، ہمیں اس جگہ لے چلو، ہم اس جگہ سے قصب تبرک کریں گے، قصب ضیاء کریں گے، قصب فیض کریں گے۔ یہ سب باتیں تو آپ نے سنی ہوں گی لیکن پڑھی نہ ہوں گی۔ میں اپنی اسی بات کی اس بات کے لیے ایک ایسی بات کروں جسے شاید ہی آپ میں کوئی ایسا ہو جو کہہ سکے کہ ہم نے نہیں پڑھی۔ ہندوستان کے ہر گھر میں کچھ ملے نہ ملے دو تین چیزیں مل جاتی ہیں، اور وہی کل اثاثہ ہے گویا ہمارے تشریحوں کا یہاں کے۔ ایک حدیث کے ساتھ ایک وظائف الابرار، ایک تحفۃ العوام، اور آگے بڑھ گئے جو 14 ستارے جو ان سے ایکلوپیڈیا ہے، سب کچھ اس سے مل جائے۔ حدیث کے ساتھ وظائف الابرار اور تحفۃ العوام،
اور اس میں سے نہ جانے کتنے ہوں گے جو کم سے کم روزانہ نہ صحیح تو شب جمعہ حدیث قضا کی تلاوت کرتے ہیں نا، ضرور کرتے ہیں۔ اب میں وہ حدیث قضا پڑھتا ہوں، بات یہ تھی کہ بظاہر کتنے موجود ہیں لیکن نہ جانے کتنے موجود ہیں جن کی تعداد کا ہم اور آپ احسان نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بات تھی علی سے متعلق ہو جاتی ہے پھر وہ بے حد و شمار ہوتی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث قصہ میں آپ جو پڑھتے رہتے ہیں اس میں آخر میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض ففی جمع من شیعتنا، یہ ہمارا ذکر فضیلت روئے زمین میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، ففی جمع من شیعتنا، اور وہاں پہ ہمارے چاہنے والوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ نزلت علیہم الرحمہ، جہاں پر یہ ذکر خیر ہوتا ہے اور وہاں پہ ہمارے شیعوں کی ایک جماعت ہوتی ہے تو نزلت علیہم الرحمہ، ان پر نزول رحمت پروردگار ہوتا ہے، وہ افراد مشمول رحمت پروردگار ہوتے ہیں۔ نزلت علیہم الرحمہ واستغفرت لهم الملائکہ، تنہا نزول رحمت پروردگار نہیں ہوتا ہے، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہیں اس کے چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے، ملائکہ ہی ملائکہ، وحفت بہم الملائکہ۔ اب آپ بتائیے کہ ہمیں آپ سے نظر آ رہا ہے، ہم تو ظاہری دیکھتے ہیں نا، ہم تو ظاہری دیکھتے ہیں، نہ ہم کو نزول رحمت پروردگار دکھائی دیتا ہے اور نہ ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ فرشتے جو ہے اس مجلس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور آگے یہ حدیث قصہ پڑھتی ہے، پھر رسول گرامی اسلام اور اس حدیث قصہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارا یہ ذکر فضیلت ہوتا ہے ففیہ جمع من شیعتنا، اور وہاں ہمارے کچھ شیعہ بیٹھے ہوتے ہیں، ففیہم محموم الا غفر اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ۔ اور وہاں پہ کوئی ہم و غم کا مارا ہوتا ہے، کوئی مصیبت کا مارا ہوتا ہے، کوئی غم و آلام کا مارا ہوتا ہے، جہاں پر ہمارا ذکر فضیلت ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے ہم و غم کو دور کر دیتے ہیں، مصیبت و آلام کے بادل اس سے چھٹ جاتے ہیں، ولا طالب حاجت، اور اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو ہم اس کی ضرورت ہی پوری کرتے ہیں۔ صلوات محمد ہم تو وہی کہہ رہے تھے کہ کربلا کی جنگ شخصی نوعیت کی نہیں تھی، انفرادی نوعیت کی نہیں تھی، کربلا کی جنگ صرف یزید اور حسین کی جنگ نہیں تھی، کربلا کی جنگ آدم اور شیطان کی بھی جنگ تھی۔ میں لفظی نہیں کر رہا ہوں، ایک ایک بات قرآن کی آیت سے اور حدیث سے میں ثابت کر رہا ہوں۔ کربلا کی جنگ تنہا حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ آدم اور شیطان کی بھی جنگ تھی، ابراہیم اور نمرود کی بھی جنگ تھی، موسیٰ اور فرعون کی بھی جنگ تھی، محمد مصطفیٰ اور ابو سفیان کی بھی جنگ تھی، حیدر کرار اور معاویہ کی بھی جنگ تھی، تمام نمائندگان برا اور تمام
یوں بھی کوئی ادب کا طالب علم ہو وہ پڑھتا رہتا ہے. وہ علامہ اقبال کا وہ شعر موسیٰ شبیر فرعون یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید. اب چونکہ شعر میں ہے تو وہ سارے انبیاء کے تو نام نہیں لیے جا سکتے ہیں. ضرورت شعری اجازت ہی نہیں دے گی. تو اب اس مجبوری کے تحت جتنے انبیاء کے نام ہیں اس نے گنا دیے, ورنہ اس کے ذہن میں سارے انبیاء ہیں, یہ ذہن میں رہے. اس کے ذہن میں سارے انبیاء ہیں, تمام نمائندگان برحق ہیں اور تمام نمائندگان باطل بھی ہیں. ہم اس کو بطور مثال آپ سمجھ لیجیے. موسیٰ شبیر فرعون یزید. زمانے ثابت سے جناب موسیٰ کو لیا, زمانے لاحق سے امام حسین علیہ السلام کو لیا, ادھر سے فرعون کے لیا اور ادھر سے یزید کو لیا. موسیٰ شبیر فرعون یزید ان دو قوت, یعنی یہ دو قوتیں جو حق و باطل کی ہیں, یہ دو قوتیں جو حق و باطل کی ہیں, یہ دو قوتیں جو خیر و شر کی ہیں, جن کے درمیان آغاز خلقت سے تصادم اور ٹکراؤ ہے, جنگ چلی آ رہی ہے. ان دو قوت, یہ خیر و شر کی دونوں قوتیں, یعنی یہ قوت خیر اور یہ قوت حق از حیات آمد پدید. اس کا سلسلہ ابتدائے آخری سے ہے, اس کا سلسلہ آغاز خلقت سے ہے, یہ کوئی آج انوکھا نہیں ہے. ان دو قوت از حیات, جب سے حیات کی ابتدا ہوئی ہے, جب سے حیات انسانی کی ابتدا ہوئی ہے, تب سے خیر و شر اور حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ جاری ہے. پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ شبیر فرعون یزید ان دو قوت از حیات آمد پدید. زندہ از قوت شبیری اس باطل آخر داغ حسرت میری اس. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں حق کی قوت کا نام آدم تھا, ایک وقت میں حق کی قوت کا نام نوح تھا, ایک وقت میں حق کی قوت کا نام موسیٰ تھا, ایک وقت میں حق کی قوت کا نام عیسیٰ تھا, ایک وقت میں حق کی قوت کا نام محمد مصطفیٰ تھا, ایک وقت میں حق کی قوت کا نام علی مرتضیٰ تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام شیطان تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام فرعون تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام نمرود تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام ابو جہل و ابو لہب تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام ابو سفیان تھا, ایک وقت میں باطل کی قوت کا نام معاویہ تھا. ابتدا سے کوئی آج کی بات نہیں ہے, اور کسی بھی دور میں کسی بھی وقت کسی بھی نمائندے پر ہم نے کسی بھی نمائندے باطل کی بیعت نہیں کی ہے, کسی بھی خیر کے نمائندے نے شر کے نمائندے کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا ہے, اس کے مطالبات کو نہیں مانا ہے. اب دور کوئی سا بھی ہو, غور کر رہے ہیں, وہ دور آدم ہو یا دور نوح ہو یا دور موسیٰ ہو یا دور عیسیٰ ہو یا دور محمد مصطفیٰ ہو, کہتے زندہ از قوت شبیری. ہر دور میں, چاہے آدم کا دور رہا ہو, چاہے موسیٰ کا دور رہا ہو, چاہے ابراہیم کا دور رہا ہو, چاہے محمد مصطفیٰ کا دور رہا ہو, زندہ از قوت شبیری. ہر دور میں حق کو حیات کو ذہنی پیاری سے ملی ہے. گنجائش نہیں ہے, اور ہونا تو یہ چاہیے ہم تقسیم کے لیے کہ اگر کوئی بات اور سامنے سلائی گئی ہے الجھن ہے پوچھی جا سکتی ہے, ورنہ اس طرح کے موضوعات میں بہت شارٹ ٹائم میں جو ہے وہ کچھ کہتے ہی نہیں بنتا ہے, چھاٹ آ جائے کہاں کہیں مجھے سر آتی ہے.
یہی مسئلہ نہیں ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی زحمتوں کا مسئلہ ہے۔ ان مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو نمائندہ حق ہے وہ نمائندہ باطل کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، جو نمائندہ خیر ہے وہ نمائندہ شر کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، جو خیر البریہ کا نمائندہ ہے وہ شر البریہ کی نمائندے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ ہے، تنہا وہی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اور آپ غور کریں کہ اگر خاتم بدین استغفر اللہ امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوتی؟ شیطان کو۔ سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی، وہی آدم اور اولاد آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب یہ اسی کی کارآفرینیاں ہیں۔ اب ایک بار کہیں شعر سناتا ہوں آپ کو، ایک شاعر تھے وہاں آدم گڑھ میں پورے مبارک ہوا، مسجد امام حسین انہوں نے ایک شعر قصیدہ تھا، ان کو ایک شعر مجھے یاد آ گیا ہے، اور کہتے کہتے ہیں شیطان آدم کی بات آ گئی، کہتے ہیں کہ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید۔ یہ جو حکم رہائی جاری کیا ہے اس کو آپ معمولی نہ سمجھیے جی، ہاں، یہ فتح حسین کا اعلان ہے، یہ سید سجاد کی جیت ہے، جناب زینب علیہ مقام کی جیت ہے۔ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ جھک گیا آخر امام وقت کے آگے یزید، سجدہ آدم ادا کرنا پڑا شیطان کو۔ دور پڑیں گے خلیفہ دوم کا زمانہ ہے۔ اب ایک ایسا مسئلہ جو ہے وہ آ گیا کہ خلیفہ چاروں خانے چیت ہو گئے، بالکل عاجز، ناتواں، بے بس اور مجبور نظر آتے۔ اب بھائی خلیفہ ہونا اور چیز ہے، پڑھا لکھا ہونا اور چیز ہے۔ بھائی مودی بھی تو وزیر اعظم ہے، آج تک اس کی ڈگری محل نظر بنی ہوئی ہے کہ پہلے ہائی اسکول کیا کہ پہلے انٹر کیا، ہاں، بلکہ انہوں نے شاید پہلے انٹر کیا بعد میں ہائی اسکول کیا۔ سلام پڑھیے محمد۔ بھائی مسئلہ ہی ایسا آ گیا، وہ چکرا گئے، ان کی کھوپڑی گھوم گئی، کیا کریں؟ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، دعویٰ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہاں، مودی جی نہ جانے کون کون سے دعوے کر کے آئے تھے، سال میں 2 کروڑ نوکری دیں گے، سب کے کھاتے میں 15 لاکھ آ جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، کچھ ہوا؟ سب کچھ بھی بڑا سناٹا ہے۔ ہاں، دعویٰ کرنا اور چیز ہے، لیکن دعوے پہ ثابت قدم رہنا، جو دعویٰ کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہرگز و ناقص کی بات نہیں ہے۔ یہ نمائندگان الہیہ ہی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو کہہ دیا تو کہہ دیا، چاہے سر تن پہ رہے یا نہ رہے۔ اب انکار بیعت کر دیا ہے تو کر دیا، چاہے انکار بیعت کے کتنے بھیانک نتائج سامنے نگاہوں کے کیوں نہ دیکھنے پڑے، چکرا گئے خلیفہ۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ 2 عورتیں آئیں، ایک لڑکا ہمراہ ساتھ میں ہے،
اب دونوں مدعی ہیں، دونوں دعوے دار ہیں کہ ہمارا ہے، دونوں عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ہے۔ اب بھلا بتائیے خلیفہ کیا کریں؟ ہاں کیا کریں چاہے؟ کس کے نام الاٹ کریں اس کو، لڑکے کو؟ ہاں کسی ایک ہی کو دیں گے نا، لڑکا تو ایک ہی ہے، عورتیں دو ہیں، مائیں دو ہیں، دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارا ہے ہمارا ہے۔ اب جب ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا بات میں کیا کریں، جانا ہی پڑے گا، چلو چلتے ہیں۔ کہاں؟ وہی باب مدن کے پاس چلتے ہیں۔ اب مجبوراً ہی ہم کہیں گے، آئے علی کے پاس، کہا علی ایسا ایسا مسئلہ ہے، یہ دو عورتیں ہیں، یہ ایک بچہ ہے، ہر عورت کہتی ہے کہ یہ میرا بچہ، آخر کیا کیا جائے؟ مولا نے الگ سے دونوں عورتوں کو واضح نصیحت کی، سمجھایا بجا دیکھو ہر کے بچہ تو کسی ایک ہی کا ہے، ان میں سے کوئی شرارت کر رہی ہے، شیطانی کر رہی ہے، دیکھو اپنے ہی جو ہے اپنی وڈرا کر دو، باقی اس کا ہے اسی کو دے دو، جس کا نہیں اپنا گھر گائے کیسے گائے کو خامخواہ مسئلہ جو ہے بڑھا رہی ہو۔ لیکن سمجھانے کے باوجود بھی سمجھ میں کسی کے نہیں آیا تو مولانا کا کام پر جی مولانا تلوار لے کے آؤ۔ اب اندر گئے تلوار لے کے آئے، اب واقعہ جس کا بیٹا تھا ادھر ہی گھبرا پریشان ہوئی، مولا کیا کریں گے کیا؟ بیچ سے آدھا آدھا چیر دیں گے، آدھا تم کو دے دیں گے، آدھا اس کو دے دیں گے، قصہ ختم۔ یہ واقعہ بہت کچھ ہے اس میں، لیکن بات تو جس کا واقعہ بیٹا تھا تو تڑپ گئی، بے چین ہو گئی، عجیب اس کے دل کا عالم، عجیب کیفیت ہے، ہاتھ کو رقم ہوتا مجھے نہیں چاہیے، آپ کسی کو دے دیجیے، میرا بیٹا کہیں بھی رہے، سلامت رہے، زندہ رہے، سلامت رہے، زندہ رہے۔ علی کی تلوار نہ اٹھانے کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام زندہ رہے، دین زندہ رہے، شریعت زندہ رہے، اور حسین کے تلوار اٹھانے کی وجہ بھی یہی ہے، اسلام زندہ رہے، دین زندہ رہے، شریعت زندہ رہے، احکام الہی زندہ رہے، وجہ ایک ہی ہے۔ وہاں وہی مقصد خاموشی میں حاصل ہو رہا تھا، اور یہاں وہ مقصد خاموشی میں نہیں، تلوار اٹھانے سے حاصل ہو رہا ہے۔ جو ارباب ادا وہ عورت، اس کا واقعاً بچہ تھا، مولا نے اس بچے کو بیچ سے چیرا نہیں تھا، فقط سن لیا کہ مولا اس کو تلوار سے تو نیم کر دیں گے اور آدھا آدھا دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ کربلا کی ماؤں کے دل پہ کیا گزر گئی، کربلا کی بہنوں کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، کربلا کی بھائیوں کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک عام آدمی یوں تو ہر ماں باپ کو اس کا اولاد پیارا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی دشمن کی نگاہ میں پیارا ہو، ملتا ہے کہ جناب قاسم جب روانہ میدان قتال ہوئے ہیں تو دشمن کی فوج کا صحافی نامہ نگار کہتا ہے خراج غلام کانہو فرقت امر، ایک لڑکا جو ابھی ملوک کی منزل میں نہیں پہنچا تھا، جب نکلا ہے خیمے سے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا رہا ہو۔ جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو، وہ ماں کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا، وہ پھوپھیوں کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا، وہ بہنوں کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا، وہ حسین کی نگاہ میں کیا رہا ہوگا، جب اس چاند کے ٹکڑے کو بیویوں نے ہمارے سنے
اور باب اللہ جب اولاد عقیل کام آ گئی، جب اولاد جعفر کام آ چکی، تو اب حسن کا یہ لال اپنے چچا کی خدمت میں آیا، دستے عجب توڑ دیے، ہاتھوں اور پاؤں پیروں کے بوسے لینے شروع کیے، اے چچا اب مجھے بھی اتنے جہاد عنایت فرمائیے، لیکن مولا ہے کہ اتنے جہاد نہیں دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا قاسم، ارے تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، ارے حسین تم کو کس دل سے جانے کی اجازت دے دے؟ رحم اللہ، خدا کو کسی غم اللہ سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ جب جناب قاسم کو چچا سے اتنے جہاد نہ ملا، ایک گوشے میں آگے زانیوں میں پیر دے کے بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ ابھی رات ہی میں تو چچا نے کہا تھا کہ بیٹا قاسم تمہارا بھی نام محضرنامہ شہادت میں ہے، اور تم ہی کیا چشمائے علی اصغر کا بھی نام ہے، ارے اب نہ جانے کیا بات ہو گئی ہے کہ چچا اتنے جہاد نہیں دے رہے ہیں۔ شہزادہ اسی ادھیڑ بن میں ہے کہ باپ کی وصیت یاد آئی، یاد آیا کہ بابا نے مرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور میرے بازو میں ایک تعویذ باندھتے ہوئے کہا تھا، ارے بیٹا قاسم، ارے جب تم ہم و غم کا سامنا ہو اور تمہارا چچا نرغے آزان گھیر جائے اور کوئی راہ حل نظر نہ آئے، تو اے بیٹا قاسم اس وقت اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور اس خط کے مضمون پر عمل کرنا۔ جیسے ہی بابا کی وصیت یاد آ گئی، شہزادہ خوش ہو گیا، دوڑے ہوئے جناب قاسم بارگاہ امام میں آئے اور چچا سے کہتا ہے، اے چچا آپ نے بہت انکار کر لیا، اب تو آپ کو اجازت دینی ہوگی، میں بابا کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ لور باب اللہ، شہزادے نے باپ کی تحریر چچا کے ہاتھوں میں دے دی، بھائی نے بھائی کی تصویر دیکھی، وہ زمانہ یاد آیا، تحریر کو آنکھوں سے لگایا اور دادے زہرا کا لال روتا رہا۔ اب حسین کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہ رہ گئی، ارے بھتیجے کو کلیجے سے لگایا اور دادے روتے رہے۔ لور باب اللہ، حسین نے خود بنفس نویس قاسم کو روانہ میدان قتال کیا، بیاتن کا امامہ سر پہ رکھا، بھائی کی قبا قاسم کو پہنائی، خود گھوڑے پہ سوار کیا، امامے کے دو حصے کیے، دونوں طرف لٹکا دیے تاکہ حسن کا لال تمامت آفتاب سے محفوظ رہے، دشمنوں کی نظر سے محفوظ رہے۔ لور باب اللہ، قاسم میدان قتال میں آئے، کشتوں کے کشتے لگانے شروع کیے، کشتوں کے کشتے لگانے شروع کیے۔ ایک نامی گرامی پہلوان جس کو لوگ 1000 کے برابر سمجھتے تھے، جب ہمارے ساتھ نے یہ دیکھا کہ ہاشمی جوان کسی کے بس میں نہیں آ رہا ہے، تو حضرت شامی سے کہتا ہے، ارے تو میدان میں جا اور اس نوخیز ہاشمی جوان کا کام تمام کر دے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ مجھ کو 1000 کے برابر سمجھتے ہیں، ارے تو مجھ کو اس نوخیز جوان کے مقابلے میں بھیج رہا ہے، مجھ کو خدا نے 4 بیٹے دیے ہیں، میں کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں، وہ اس ہاشمی جوان کے سر و گردن کو جدا کر دے گا۔ لور باب اللہ، ایک ایک کر کے حضرت شامی کے بیٹے آتے رہے اور حسن کا لال ایک ہی وار میں سب کو واصل جہنم کرتا رہا۔ آخر جب حضرت شامی نے
پیدل پر 4 داغ ہدیمت اٹھائے تو فیل مرد کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا. ادھر یزیدی فوج اس کی ہمت بڑھانے کے لیے آگے بڑھی. ادھر سے حسین کا لال علی اکبر آگے بڑھا, حسین کا بھائی عباس آگے بڑھا, حسن کے لال کی ہمت بڑھا رہے ہیں, داد شجاعت دے رہے ہیں. بیٹا قاسم محسن, بیٹا قاسم مرحبا, بیٹا قاسم ادھر سے, بیٹا قاسم ادھر سے. ایک مرتبہ حسن کے لال نے اس نوبکار کا بھی کام تمام کر دیا. جب عمر صاحب نے فوج کا یہ حال دیکھا تو حکم دیا کہ سب مل کے اس ہاشمی نوخیز جوان کو پھیر لو, لوٹا ڈالو. چاروں طرف سے حسن کے لال کو پھیر لیا گیا. ارے تیروں کا میں برسنے لگا. کسی نے سر پہ تلوار ماری, کسی نے نوزہ چبھویا. حسن کا لال تیورا کے زمین پہ آیا, آواز دیا چچا مدد کو آئیے. اور وہ بیدا حسین باد شکاری کی طرح جھپٹتے ہوئے میدان کاردار میں پہنچے. کیا دیکھا کہ بھتیجے کا قاتل سرانے کھڑا ہے. زہرا کے لال نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کرنا چاہا. اس نے حسین کے وار کو اپنے ہاتھوں پر روکا اور اپنی فوج کو مدد کے لیے پکارا. ادھر یزیدی فوج اپنے سپاہی کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی, مدد کے لیے آگے بڑھی. لو ارباب ایسا ستم ہو گیا کہ چشم فلک نے بھی یہ منظر نہ دیکھا تھا. ارے ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے, اور قاسم کا جسم نازنی گھوڑوں کی چابوں سے پامال ہو گیا. ارے کسی ماں کو خدا یہ منظر نہ دکھائے, کسی بھوبی کو خدا یہ منظر نہ دکھائے, کسی بہن کو خدا یہ منظر نہ دکھائے. جو منظر ام فروا نے دیکھا, جو منظر زینب ام کلثوم نے دیکھا, جو منظر سکینہ و فاطمہ نے دیکھا, اجرکم اللہ, خدا آپ کو کسی غم نہ ڈالے سوائے غم محمد نے. حسین قاسم کی لاش کو لے کے آئے اور خیمے کے سامنے دوسرے جوان بہانے بنی ہاشم کے پہلو میں لٹا دیا. جیسے ہی علی کی بیٹی زینب نے قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا, زینب نے مرثیہ پڑھا, اے میرے بھائیا کی نشانی, اے میرے بیٹا قاسم. ارے کاش زینب اندھی ہو جاتی اور تجھ کو اس عالم میں نہ دیکھتی. الحمد للہ